السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، کامل کیلانی کی کتاب شجرۃ الحیات کے ترجمے کے 11 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا ویڈیو نمبر 12 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولیمۃ الذئب، بھیڑیے کا ولیمہ۔ وَأَرَادَ يُوسُفُ أَن يَشْكُرَ لِأَبِي حَاتِمٍ ثَنِيَّهُ وَلَكِنَّهُ سَرْعَانَ مَا غَابَ عَن نَاظِرِهِ، اور یوسف نے ارادہ کیا کہ وہ کوے کا اس کے احسان پر شکر ادا کرے، اور لیکن وہ جلد ہی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ثنیہ ان کا معنی احسان، کام، اور سرعان ما، سرعان بھی پڑھا جاتا ہے، سرعان بھی پڑھا جاتا ہے۔ سرعان ما یہاں پر سرعان ما لکھا یعنی بہت ہی جلد، یہ اس میں فعل ہیں۔ فنادى يوسف الذئب ولم يكد يفعل حتى حضر إليه فقال له يوسف هلم يا سيدي أويسا فقد أنجزت لك ما طلبت من لحم الطير والحيوان مشويا ومقليا۔ یوسف نے بھیڑیے کو پکارا، پکارتے ہی وہ حاضر ہو گیا۔ یوسف نے اس کو کہا، اے میرے آقا اویس، آئیے میں نے تمہاری مطلوبہ چیز کو پورا کر دیا، یعنی پرندے اور جانور کا بھنا ہوا اور تلا ہوا گوشت۔ انجز ینجز انجازن کا معنی پورا کرنا، انجام دینا۔ مشویٌ اور مقلیٌ یہ دونوں اس میں مفعول کے صیغے ہیں۔ قلا یقلی قلیًا، الحب واللحم ونحوہما، دانوں یا گوشت وغیرہ کو تلنا، پکانا۔ یہ مقلیٌ کا معنی بھنا ہوا یا تلا ہوا یا بگارا ہوا، بھنی ہوئی چیز ہو اس کو مقلیٌ کہتے ہیں۔ اور شوا یشوی لحم وغیرہ شیئن، آگ میں بھوننا، تو یہ مشویٌ کا معنی بھنا ہوا۔ فابتهج اویس بما رأى واقبل على الارانب والطیر والغزلان یتذوقها فرحان مسرورا۔ اویس اس کو دیکھ کر خوش ہو گیا اور خرگوشوں، پرندوں اور ہرنوں کی طرف خوشی خوشی ان کو چکنے کے لیے متوجہ ہوا۔ غزال کا معنی ہرن، اس کی جمع غزلان۔ ارنب کا معنی خرگوش، اس کی جمع ارانب۔ ابتہج یبتہج ابتہاجن کا معنی خوش ہونا، اور فرحان اور مسرورن دونوں کا معنی خوش۔ ثم التفت الى الطفل الشجاع قائلا ما اکرم نفسك ایھا الصغیر الشجاع فلا بد من مکافاتك على ما بذلته في سبيل من تعب حتى لا يقول احد انك اديت لذيب الجبل عملا دون ان تصيب عنده اجرا۔ پھر بہادر چھوٹے بچے کی طرف یہ کہتے ہوئے متوجہ ہوا کہ اے بہادر چھوٹے، تیرا نفس کتنا کریم ہے، تجھے اس تھکن کا بدلہ دینا ضروری ہے جو تو نے میرے خاطر صرف کی ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ تو نے پہاڑ کے بھیڑیے کے لیے کام کیا اور اس نے کوئی بدلہ نہیں دیا۔ کافا یکافئ مکافاتن، اس کا معنی ہوتا ہے بدلہ دینا۔ اور اصاب یصیب اصابتن کا معنی پانا۔ دون ان تصیب عنده اجرن کا لفظی معنی یہ ہوگا بغیر اس کے کہ تو اس کے پاس اجر پائے، یعنی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بھیڑیے نے کام کروایا اور بدلہ نہیں دیا، اس کے بعد اس کے پاس تو نے بدلہ نہیں پایا، یہ کوئی کہہ نہ سکے۔ اس لیے تجھے میری خاطر جو تو نے تھکن برداشت کی ہے اس کا بدلہ دینا ضروری ہے۔ عصا اویسن، بھیڑیے کی لاٹھی۔
ثم آتاه اویس عصاه قائلا ستكون لك هذه العصا خير معين بعد ان تحصل على نبات الحیات. پھر بھیڑیے نے اس کو اس کی لاٹھی دیتے ہوئے کہا کہ ان قریب یہ لاٹھی تیرے لیے بہترین مددگار ہوگی زندگی کی گھاس کو حاصل کرنے کے بعد. فلیس علیک اذا اردت العودۃ الی دارک او ان لک الذهاب الى مکان بعیدا کان او قریبا الا ان ترکب هذه العصا فهي خیر لک واسرع لبلوغ غرضک من الف حصان. جب تو تیرے گھر کی طرف لوٹنے کا ارادہ کرے یا کسی اور جگہ جانے کا ارادہ ہو تو صرف اتنا کر کہ اس لاٹھی پر سوار ہو جا، وہ تیرے لیے بہتر ہے، اور 1000 گھوڑوں سے زیادہ تیز رفتاری سے وہ تیرے مقصد کی طرف پہنچا دے گا. لم يصدق یوسف ان لهذه العصا قیمة او خطرا وحسب الذئب يسخر منه. یوسف کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس لاٹھی کی یہ اہمیت اور قیمت ہے، اور اس کو خیال ہوا کہ بھیڑیا اس کی مذاق کرتا ہے. لم یصدق یوسف کو یقین نہیں آیا، اس کا لفظی معنی تصدیق کرنا، یعنی یوسف مانتا نہیں تھا کہ اس لاٹھی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اور اتنی زیادہ قیمت ہے، اس کو یہ یقین نہیں رہا تھا. سخر یسخر کا معنی مذاق کرنا، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم الی آخرہ، جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے جس کی مذاق کی گئی ہے وہ مذاق کرنے والے سے بہتر ہو. ایسے ہی کوئی عورت دوسری عورت کی مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ جس عورت کی مذاق کی جاتی ہے وہ مذاق کرنے والی سے بہتر ہو. یہ اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان کیا گیا، میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا. خیر، تو سخر یسخر کا معنی مذاق کرنا. فہم بإلقائها إلى الأرض ولكن حياءه وأدبه نهياه عن احتقار الهدية مهما تكن قیمتها. اس نے اس کو زمین کی طرف ڈالنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کی شرم و ادب نے ہدیے کو گھٹیا سمجھنے سے اس کو روکا، اس کی قیمت چاہے جو بھی ہو. مہما تکن قیمتها، اس کی قیمت چاہے کچھ بھی ہو. نہا کا معنی روک دینا، اور احتقار احتکارن کا معنی حقیر سمجھنا، معمولی سمجھنا. جیسے حدیث کے اندر بھی آتا ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو. نجدت اویس، بھیڑیے کی مدد. فانتبہ یوسف علی صوت الذئب وهو یقول ہلم فصعد فوق ظہری لأعبر بک الہاویۃ ایھا الرائد الشجاع. اور یوسف بھیڑیے کی آواز پر چوکنا ہو گیا جو کہہ رہا تھا کہ بہادر قائد میری پیٹھ پر چڑھ جا تاکہ میں تجھے کھائی پار کرا دوں. عبر یعبر عبوراً، اس کا معنی ہوتا ہے پار کرنا، اور با کے صلے کے ساتھ پار کرا دینا. فصعد یوسف علی ظہر اویس، یوسف بھیڑیے کی پیٹھ پر چڑھ گیا. ولم یستقر فی جلستی حتی قفز به اویس قفزۃ واسعۃ جبارۃ آتیہ بلغ بها الناحیۃ الاخری من الہاویہ. اور وہ جم کر بیٹھا ہی تھا کہ بھیڑیے نے بہت ہی زبردست وسیع واری چھلانگ لگائی، جس کی وجہ سے وہ کھائی کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا. وَنَزَلَ يُوسُفُ شَاكِرًا لِلذِّئْبِ مَعْرُوفَهُ،
اور یوسف بھیڑیے کے لیے اس کے احسان کا شکر ادا کرتے ہوئے اترا۔ ثم استأنف سیرہ الی غایتہ وهو يدعو اللہ ان یقلعہ ویرعاہ ویبلغہ ما یتمناہ۔ پھر از سر نو اپنے مقصد کی طرف چلنا شروع کیا اور وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ وہ اس کی حفاظت کرے اور اس کی تمنا پوری کرے۔ العقبۃ الاخیرہ، یہاں سے چھٹی فصل شروع ہوتی ہے۔ العقبۃ الاخیرہ، آخری گھاٹی۔ السور العالی، بلند دیوار۔ وظل یوسف سائرا حتی لاحت لعینہ الحدیقۃ التی وصفتها الجنیۃ ودات حیث تنبت فیہا شجرۃ الحیات۔ اور یوسف چلتا رہا یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ باغ ظاہر ہوا جس کو وداد جنیہ نے بیان کیا تھا، جس میں زندگی کا درخت اگتا ہے۔ لاح یلوح لوحن، باب نصرہ سے ظاہر ہونا، چمکنا، جلملانا، طلوع ہونا۔ لاحت بوادر الشیء و دلائل کا معنی آثار نظر آنا۔ اگر یہ کہنا ہو کہ میرے ذہن میں آیا کہ میں حافظ قرآن بنوں تو آپ یوں کہیں گے لاح لی ان احفظ القرآن۔ لاح لی یعنی میرے سامنے ظاہر ہوا۔ کیا ظاہر ہوا؟ ان احفظ القرآن، کہ میں قرآن کو حفظ کروں۔ تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں حافظ قرآن بنوں تو آپ یوں کہیں گے لاح لی ان احفظ القرآن۔ اور اگر آپ یوں کہیں گے یلوح لی انک مریض، تو اس کا ترجمہ ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو بیمار ہے۔ مضارع کا صیغہ استعمال کریں گے یلوح، تو لگتا ہے ترجمہ کریں گے، یعنی ظاہر ہوتا ہے مطلب لگتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ تو بیمار ہے کہنا ہو تو آپ یہ جملہ کہیں گے یلوح لی انک مریض، مجھے ایسا دکھتا ہے یا ایسا لگتا ہے کہ تو بیمار ہے۔ وما رأى سور الحدیقة حتى امتلأ قلبه سرورا وبهجة وأحس أن قلبه يخفق من الفرح ببلوغ الغاية البعيدة التي سعى إليها۔ اور باغ کی چار دیواری کو دیکھتے ہی اس کا دل خوشی سے لبریز ہو گیا، بھر گیا، اور اس کو محسوس ہوا کہ اس کا دل خوشی سے دھڑک رہا ہے اس مقصد کو پا لینے کی وجہ سے جس کے لیے اس نے کوشش کی تھی۔ امتلا یمتلئ، امتلان کا معنی بھر جانا، اور سرور اور بہجتن کا معنی خوشی۔ خفق یخفق اور خفق یخفق، نصر اور ضرب دونوں سے۔ خفقانن، اس کا معنی ہوتا ہے دل دھڑکنا، لہلہانا۔ اسی سے خفقن اور خفقن یا خفقانن، اس کا معنی ہوتا ہے دل کی دھڑکن۔ علی حافۃ البرکۃ، تالاب کے کنارے پر۔ وبینما هو شاخص ببصره الى سورها العالی وهو جاد فی سیرہ اذا برجلہ تغوص فی ارض لینہ۔ اور اسی دوران کہ وہ اپنی نگاہ باغ کی بلند چار دیواری کی طرف اٹھائے ہوئے تھا اور وہ تیزی سے چل رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں نرم زمین میں دھس جاتا ہے۔ لینۃ کا معنی نرم، غاص یغوص کا معنی غوثن غوطہ لگانا، اور غواصن غوطہ زن، اور اس کا یہاں پر معنی ہوگا دھس جانا۔ غاص یغوص کا معنی دھس جانا۔ اور شخص یشخص شخوصاً، باب فتح سے چرنا، بلند ہونا، چمکنا، طلوع ہونا۔ اور شخص بصرہ یا شخص ببصرہ، اس کا معنی ہوتا ہے نگاہ اٹھنا یا اٹھانا۔ فلا يكاد ينظر الى موطئ قدمه حتى يرى امامه بركة مستطيلة عظيمة الاتساع بعيدة العمق لا يدرك البصر غايتها ولا يبلغ النظر نهايتها۔ جیسے ہی وہ اپنے قدم کے نیچے نظر کرتا ہے تو وہ اپنے سامنے بڑا چوڑا، بڑا گہرا، لمب چوکور تالاب دیکھتا ہے
جس کی انتہا کو آنکھ نہیں پہنچ سکتی اور جس کی اینڈ تک نظر نہیں پہنچ سکتی۔ ادرک ادرک ادراکن کا معنی ادراک کر لینا۔ مستطیل اس کا معنی ہوتا ہے لمب چورس۔ برکتن اس کا معنی ہوتا ہے تالاب۔ موتن کا معنی قدم کے روندنے کی جگہ ہے، یعنی جہاں پر آپ قدم رکھیں تو جس جگہ پر رکھا وہ نیچے کا حصہ کہاں جائے گا؟ موتن۔ وکان علی وشک ان یسقط فی البرکۃ لولا انہ قفز راجعا الی الوراء بسرعۃ فائقۃ، اور وہ گرنے کے قریب ہی ہو گیا تھا اگر وہ پیچھے لوٹ کر غیر معمولی تیزی سے چھلانگ نہ لگاتا۔ سرعۃ فائقہ کا معنی غیر معمولی تیزی، اور قفز یقفز قفزا اس کا معنی ہوتا ہے چھلانگ لگانا۔ کودنا ورا کا معنی پیچھے اور وشک کا معنی قریب۔ ووقف یوسف مفکرا وقال لنفسه هذه بلا شك هي العقبة الأخيرة التي حدثني عنها الغراب، اور یوسف سوچتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور اپنے آپ سے کہا کہ یہ یقیناً آخری گھاٹی ہے جس کے بارے میں کوے نے مجھ کو کہا تھا۔ فما دمت قد نجات في اجتياز كل ما صادفني في طريقي من عقبات بفضل ما بذلته لي الجنية الكريمة وداد من معونة صادقة، اور میں برابر یا ہمیشہ کامیاب رہا ہر اس گھاٹی کو پار کرنے میں جو مجھے میرے راستے میں پیش آئی، اس مخلصانہ مدد کے طفیل جو وداد جنیہ نے میرے لیے کی۔ صادف یصادف مصادفتاً اور صدف یصدف دونوں کا معنی ہوتا ہے اچانک آنا۔ عقبۃ گھاٹی، اس کی جمع عقبات۔ فما اظن وداد تتخلى عني في هذه المرحلة الأخيرة بعد أن أرسلت إلي الديك والغراب والقزم والجني والذئب فلأنتظر مساعدتها إياي لاجتياز آخر العقبات۔ میرا یہ خیال نہیں ہے کہ وہ اس آخری مرحلے میں میرا ساتھ چھوڑ دے گی۔ میرے پاس وہ مرغا، کوا، کوتا قد شیخ اور جن اور بھیڑیا بھیج چکی ہے۔ آخری گھاٹی پار کرنے کے لیے میں اس کی مدد کا انتظار کر رہا ہوں، یعنی مجھے آخری گھاٹی کو پار کرنے کے لیے اس کی مدد کا انتظار کرنا چاہیے۔ فلانتظر یہ امر کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، لینتظر ہے لیکن فا لگایا تو اس کو کر دیا فلانتظر، چاہیے کہ میں انتظار کروں مساعدتہا ایایا اس کا میری مدد کرنے کا، لاجتیاز آخر العقبات آخری گھاٹی کو پار کرنے کے لیے۔ تو ترجمہ یہ ہوگا کہ آخری گھاٹی پار کرنے کے لیے مجھے اس کی مدد کا انتظار کرنا چاہیے۔ ومشى يوسف على حافة البركة لعله يصل إلى نهايتها وظل سائرا يومين۔ اور یوسف تالاب کے کنارے پر چلا، شاید وہ اس کی انتہا کو پہنچ جائے، اور وہ 2 دن چلتا رہا۔ ظل سائرا یومین یعنی 2 دن چلتا رہا۔ فإذا به يجد نفسه آخر الأمر وقد انتهى به المسعى إلى مكانه الأول الذي بدا سيره منه، بالآخر وہ اچانک اپنے آپ کو اس حال میں پاتا ہے کہ کوشش اور دوڑ دھوپ نے اس کو اس کی پہلی جگہ پر پہنچا دیا جہاں سے اس نے چلنے کی شروعات کی تھی، یعنی جہاں سے چلا تھا وہی واپس آ گیا۔ انتہا کا معنی پہنچنا اور انتہا بھی کے صلے کے ساتھ پہنچا دینا، یعنی چلتے چلتے اسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں سے اس نے چلنے کی شروعات کی تھی۔ فلم ییأس یوسف ولم تفتر عزیمتہ،
پھر بھی یوسف نا امید نہیں ہوا اور اس کا ارادہ کمزور نہیں پڑا، یعنی حوصلہ نہیں ہارا۔ فطر یفتر فطورن کا معنی ٹھنڈا ہو جانا، سست پڑ جانا، اور عزیمتن کا معنی ارادہ، تو اس کا ارادہ سست نہیں پڑا، ٹھنڈا نہیں ہوا، یعنی اور نا امید نہیں ہوا، حوصلہ نہیں آ رہا۔ وجلس علی حافۃ البرکۃ یحدث نفسہ فی ثبات وإصرار کلا لن استسلم للیاس ابدا لا بد من الصبر فلیس انفع من الصبر فی مواجہۃ الخطوب والمحن۔ اور وہ تالاب کے کنارے پر بیٹھ گیا، اصرار کے ساتھ اپنے نفس سے باتیں کرتے ہوئے، ہرگز نہیں، ہرگز میں نا امیدی کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ لن استسلم للیاس ابدا، ہرگز میں نا امیدی کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ استسلم یستسلم استسلاما، اس کا معنی مطیع ہونا، ہتھیار ڈال دینا، کسی کے سامنے جھک جانا، اعتراف عجز کرنا۔ لا بد من الصبر، صبر کرنا ضروری ہے۔ فلیس انفع من الصبر فی مواجہۃ الخطوب والمحن، مصیبت اور آزمائشوں کا مقابلہ کرنے میں صبر سے زیادہ کوئی چیز نفع دینے والی نہیں ہے۔ محنت ان کی جمع محن، اس کا معنی آزمائش، اور خطوب ان کا معنی پریشانیاں، مصائب۔ وَلَقَدْ طَالَمَا سَمِعْتُ أَنَّهُ مِفْتَاحُ الْفَرَجِ، بسا اوقات میں نے سنا کہ وہ کشادگی کی چابی ہے، یعنی صبر کرنے کے بعد کشادگی آتی ہی ہے۔ کشادگی کی ابتدا یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آدمی صبر کرے۔ وَلَنْ أَتَحَرَّكَ مِن مَّكَانِ هَٰذَا، ہرگز میں میری اس جگہ سے نہیں ہٹوں گا، حَتَّىٰ يُحْيِيَ اللَّهُ لِي مَن يُعِينَنِي عَلَى اجْتِيازِ هَٰذِهِ الْبِرْكَةِ الْبَعِيدَةِ الْغَوْرِ، تاکہ اللہ تعالیٰ میرے لیے مہیا کر دے اس ذات کو جس دور دراز گہرے تالاب کو پار کرنے میں میری مدد کرے۔ عان یعین اعانتاً بابی فاض کا معنی مدد کرنا، اور اجتاز یجتاز اجتیازن کا معنی پار کرنا، گزر جانا۔ یہ تھا شجرۃ الحیات کے ترجمے کا ویڈیو نمبر 12۔ انشاءاللہ مابقی کا ترجمہ آنے والی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔